رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول دائما يحمي البشر. محمد ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک 2021 کے اس ایپیسوڈ میں غزوہ بدر کے بارے میں کچھ باتیں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اصل میں اسلامی جنگوں، معرکوں اور مقابلوں کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان معرکوں کی اصل بنیادی وجہ فتنے کو ختم کرنا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم تب تک لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، کیونکہ یہ فتنہ قتل اور قتال سے بھی زیادہ سنگین ترین چیز ہے. اگر فتنہ و فساد کسی بھی معاشرے کے اندر جگہ پکڑ لے تو پھر اس معاشرے کے اندر امن و امان عقارت ہو جاتا ہے. فتنے کا آغاز دعوت کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی، کفار مکہ کی طرف سے، رؤسائے مشرکین کی طرف سے یہ فتنہ پردازیاں شروع ہو گئی. صحابہ کرام کو، خاص طور سے غریب صحابہ کرام کو مارنا، ستانا اور طرح طرح کے مظالم کے پہاڑ توڑنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے حالات روز افزوں خراب ہوتے اور ابتر ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے. طائف کے اندر 3 سردار عبد، مسعود اور حبیب تینوں سے جا کر کے گفتگو کی، انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں بتایا. ان تینوں نے بجائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس علاقے کے جتنے بھی اوباش اور بدماش لڑکے تھے، بچے تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر بازیاں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا. جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر کے ان لوگوں کو بیچ میں ہی پیس ڈالیں. آپ نے فرمایا، نہیں، انہم قوم لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، الہ العالمین میری اس قوم کو ہدایت دے جو مجھے نہیں جانتے. وہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے مکہ کے 3 سرداروں کے نام پیغام بھیجا اور امان کا مطالبہ کیا. مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی اور ان کے بیٹوں کے تلوار کے سائے میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، ادھر دار الندوہ کے اندر کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے. یہ فتنہ انگیزیاں اس طرف ہو رہی تھی. ادھر اللہ تبارک تعالیٰ جبریل امین کو فرم بھیجے ہیں کہ جا کر محمد عربی سے یہ کہہ دو کہ آج کی رات آپ کو اپنے بستر پر نہیں گزارنا ہے بلکہ ہجرت کرنا ہے. دار الندوہ میں جب مشورے ہوئے تو اس میں 3 طرح کی رائے آئی، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس میں سے تیسری جو رائے تھی قتل کرنے کی، اس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا اور جتنے بھی قبائل تھے ان سارے سرداروں کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کے لیے منصوبہ تیار کر لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کو چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا. ایک طرف ابو جہل، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث تھا. دوسری طرف امیہ بن خلف، زمع بن الاسود اور طعیمہ بن عدی. تیسری طرف ابو لہب اور ابی بن خلف تھا. تو چوتھی طرف حجاج کے 2 بیٹے نبیہ اور منبہ اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا تھا. یہ لوگ یہ سوچ رکھے تھے کہ جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ان کا کام تمام کر دیں گے.
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں دوسرا ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، جس وقت کفار یہ تدبیر کر رہے تھے، لیثبتوک، آپ کو قید میں ڈال دیا جائے، او یقتلوک، یا آپ کو مار ڈالا جائے، یا او یخرجوک، یا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے، ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ اس طرف سازش کر رہے تھے، ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر ہو رہی تھی، اور اللہ سے بہترین تدبیر کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہجرت کی تیاری کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، راستہ جو متعارف تھا اس کو چھوڑ کر غیر متعارف راستہ اختیار کیا تاکہ دشمن تلاشی کے اندر کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر رہنما کو راستہ دکھانے کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تاکہ وہاں امن و امان اور چین و سکون کی زندگی گزارے اور پر امن فضا کے اندر اسلام کی دعوت لوگوں کے اندر پیش کریں، تو وہاں بھی کفار مکہ کو چین نہیں آیا۔ کفار مکہ نے تمام لوگوں کے مال و دولت کو جمع کیا اور جمع کر کے شام تجارت کے لیے بھیجا کہ جتنا فائدہ ملے گا وہ سارا منافع مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں شام کو گیا اور بہت سارا منافع لے کر کے وہاں سے واپس آ رہا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد ایک جمہوری نظام قائم کیا تھا جس کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کو برابری اور تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی تھی۔ 53 آرٹیکل کے ساتھ یہ نظام مرتب کیا گیا تھا جس کے اندر لکم دینکم ولی دین کا ایک منظم نظام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ہمارے اس نظام کو سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پورے کفار مکہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ادھر ابو سفیان کو جیسے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ پر حملہ کرنے والے ہیں، انہوں نے مکہ خبر بھیجا دیا، اور اس خبر کے ملتے ہی ابو جہل، عتبہ اور امیہ بن خلف جو بڑے بڑے رؤسائے کفار تھے، ان لوگوں نے فوراً جنگ کی تیاری کی۔ 1000 سے زائد 1300 کے قریب افراد کو جمع کیا، گھوڑے، اونٹ تیار کیے اور شراب اور شباب کا پورا انتظام کر کے ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے نکل گئے۔ راستے میں آنے کے بعد پتا چلا کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچا کر دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے اور وہ محفوظ ہے، تو کفار مکہ میں سے بہت سارے سرداروں نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے، ہمارا قافلہ محفوظ ہے، اس لیے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل اس بات پر اڑ گیا کہ نہیں، آج مسلمان اور محمد کا کام تمام کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اسی نشے میں وہ مکہ مکرمہ سے بدر کے میدان کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ غزوہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان بچ کے نکل گیا ہے، لیکن ابو جہل ایک لشکر لے کر کے ہمارے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے مشورہ دیا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ صحابہ کرام اتنے نہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے صحابہ کرام کی جیت کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جائزہ لیا، سب بستہ کھڑا کیا اور تمام صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ہم مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اسباب پر، اسلحے پر اور کبھی بھی اپنی طاقت اور تعداد پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کر کے میدان کارزار میں مقابلہ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر اگر کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کے دین کی کامیابی ہوگی، اور یہ کامیابی اللہ کی رحمت کی مرہون منت ہوگی۔ ہمیں ہمارے طاقت کے بربوتے پر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، اس لیے جنگ کے میدان میں بھی ہمارے تعلقات اللہ تعالیٰ سے بہت ہی گہرے اور مضبوط ہونے چاہیے۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کریں گے، اطاعت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم
امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر ہم جیت جاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ہمیں مال غنیمت عطا فرمائیں گے، یا تو شہادت یا پھر حریت۔ اور تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تمام صحابہ کرام کو سب بستہ کر کے، ترغیب دے کر کے اور حوصلہ افزائی کرنے کے بعد آپ صف کے پیچھے گئے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اگر یہ آج چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت تھی جس کے بعد صحابہ کرام کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اس غزوے کے اندر 70 بڑے بڑے رؤسا قتل کیے گئے، 70 قید کیے گئے، 14 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی آگ ٹھنڈک ہوتے ہی 3 کام کیے۔ سب سے پہلے شہدائے کرام کی تجہیز و تکفین کی، اور ان کے جو رشتہ دار دوست و احباب تھے ان کی تعزیت کی، ان کو تسلی دی۔ دوسرا کام، جو مال اور اسباب غنیمت کے طور پر ملے تھے اس کو تمام صحابہ کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم کیا، اور جو قید کر کے لائے گئے تھے ان قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ دیت ادا نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو تعلیم دینے کے اوپر مقرر کیا جائے، اور تعلیم دینے کے بعد ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تعلیم دشمن سے بھی لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسرا کام، اس غزوے کے نتیجے میں مستقبل میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ اس فتح کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے اور تم بہت کمزور تھے اور تم ڈر رہے تھے، تخافون یتخطفکم الناس، اور تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ کہیں اچک نہ لے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، اپنی غیبی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، تائید اور حمایت عطا کی، اور پاکیزہ رزق یعنی مال غنیمت عطا کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اس جنگ کے اندر ہمیں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی اسلامی جنگ، اس کا مقصد قتل اور قتال نہیں ہے، اس کا مقصد فتنوں اور فساد کو روکنا ہے، فتنوں اور فساد کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسلام کے اندر فساد فی الارض اور کسی کو قتل کیے بغیر ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسلام میں قتل و قتال ہرگز جائز نہیں ہے، لیکن اگر زمین پر فتنہ و فساد ہو رہا ہے، اگر امن و امان کو ختم کیا جا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے وقت میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مظلوموں کو مدینہ طیبہ کے اندر مسلمانوں کو جب جنگ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے اوپر بار بار ظلم ہو رہا ہے۔ تو مظلوموں کو لڑنے کا حق دیا گیا ہے، اور یہی ہر مذہب کی تعلیم ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ جو لوگ صرف اپنے لیے سارے حقوق رکھتے ہیں اور باقی انسانوں کے سارے حقوق چھین لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو آزادی فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے جن مظلوم مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم کر رہے تھے انہیں قید کر دیتے تھے، انہیں قتل کر دیتے تھے، انہیں اپنے علاقے سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے، ان لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ جنگ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے اوپر کام کیا ہے۔ سب سے پہلا کام اور پہلی محنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ افراد سازی کی تھی، وہ اطاعت شعار اور جان نثار کیڈرز کی تیاری کے اوپر کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تیاری کی تھی، ایسا معاہدہ کیا تھا اور ایسا عہد لیا تھا جس کو چھوڑ کر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت عقبہ میں بیعت لیا ہے تو اس کے اندر جو دفعات تھے اس میں پہلا دفعہ یہی تھا، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنیں گے اور مانیں گے اور اطاعت کریں گے۔ دوسرا دفعہ تھا تنگ دستی اور خوشحالی، ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ تیسرا دفعہ تھا ہر حال میں ہم بھلائی کا حکم کریں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے۔ بھلائی اور برائی، بھلائی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ چوتھا دفعہ تھا راہ خدا کے اندر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کے بیچ میں ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی، اور اللہ کے دین کے کام کے اندر
کسی بھی چیز کی ملامت اور کسی کی بھی ملامت کی ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ 5واں دفعہ تھا کہ جب بھی اسلام اور مسلمان اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خطرہ آن پڑے گا تو جس طریقے سے ہم اپنی اور اپنے جان اور آل و اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اسی طریقے سے اسلام، مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا جس معاہدے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک ٹیم تیار کی اور اس جماعت اور صالح جماعت کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو گئی۔ غزوہ بدر دراصل تاریخ کا ایسا موڑ ہے جہاں سے اسلام کا فروغ شروع ہوا ہے اور صحابہ اکرام کے اندر حوصلہ اور جرأت پیدا ہوا۔ صحابہ اکرام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن بدر کے میدان کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان ساری جنگوں کے اندر صحابہ اکرام ایک نمونہ بن کر کے لڑے ہیں اور انہوں نے انسانیت کو بتایا ہے کہ اسلام اندر جنگ بھی کتنی زیادہ مہذب ہوا کرتی ہے۔ اسلامی جنگ کے اندر کسی عورت کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر اور کسی عبادت گزار بندے کے اوپر، کسی عبادت خانے کے اوپر، زمین جائیداد اور گھر بار کے اوپر حملہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایسی ایک پاکیزہ طریقہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تھے اور اس طریقے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلانے کی کوشش کی تو یہی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے فتنہ و فساد کرنے لگے، منافقین کی ٹیم تیار کی اور مسلمان اور اسلام کو ختم کر دینے کے درپے بن گئے۔ موجودہ دور میں تو آج کے جو RSS اور فسطائی طاقتیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کے خلاف اسی طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے الگ الگ ٹیم تیار کر کے کسی کو قرآن کے خلاف بولنے کے لیے تیار کیا ہے، کسی کو اسلامی تاریخ کے خلاف بولنے کے لیے تیار کیا ہے، کسی کو مسلمانوں کے خلاف بولنے کے لیے تیار کیا ہے اور کسی ٹیم کو مسلمانوں کو موب لنچنگ کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے جمہوری ملک کے اندر ہمیں جمہوری طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا تحفظ، ملک کا تحفظ اور اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ یہی غزوہ بدر کی تعلیم ہے، یہی غزوہ بدر کا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تاریخ صحیح طور پر جاننے اور تمام انسانوں کے سامنے تاریخ کی حقیقت کو پیش کرنے کی، تاریخی حقیقت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کے اوپر حقیقی مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود